Explore the dynamic tapestry of Karachi, where history meets modernity. Join us in uncovering the untold stories of this vibrant city. کراچی پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے اور یہاں دیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ اس پروگرام میں ہم آپ کو کراچی کے مشہور و معروف عبداللہ شاہ غازی مزار اور چائنا پورٹ کی سیر کرائیں گے۔ عبداللہ شاہ غازی پاکستان کے صوبہ سندھ سے تعلق رکھنے والے نہایت معروف اور برگزیدہ صوفی بزرگ ہیں۔ آپ کا مزار کلفٹن کراچی میں واقع ہے۔ عبداللہ شاہ غازی حضرت امام حسن علیہ السلام کی نسل میں سے حسن مثنیٰ کے پوتے ہیں۔ ان کا اصل نام عبداللہ تھا۔ آپ کی ولادت 98 ہجری میں سید محمد نفس زکیہ کے ہاں مدینہ منورہ میں ہوئی۔ 138 ہجری بمطابق 760 عیسوی میں سندھ تشریف لائے اور اپنے ساتھ بہت زیادہ تعداد میں گھوڑے لائے تھے۔ یہاں آپ نے 13 سال تک دین کی تبلیغ کی۔ عباسی دور حکومت میں جب جنگی حالات تھے تو آپ کو 151 ہجری میں دریائے سندھ کے کنارے شہید کر دیا گیا۔ خادمین آپ کے جسد خاکی کو اس مقام پر لے آئے جہاں آج کلفٹن میں آپ کا مزار واقع ہے۔ یہ ایک پہاڑی ٹیلہ تھا جہاں آپ کی تدفین کر دی گئی۔ کراچی کے علاقے کلفٹن میں واقع عبداللہ شاہ غازی کا مزار انتہائی تاریخی اہمیت کا حامل ہے۔ 20ویں صدی کے اوائل تک یہ مزار ایک ریتیلے پہاڑی کے ٹیلے پر ایک چھوٹی سی کٹیا کی شکل میں واقع تھا۔ مزار کی تعمیر اور توسیع مزار کے اس وقت کے متولی اور سہون شریف سے تعلق رکھنے والے سید نادر علی شاہ نے کی۔ مزار کی مشہور عمارت، اس کی سیڑھیاں، جامع مسجد، لنگر خانہ، قوالی ہال اور مہمان خانہ انہی کی زیر نگرانی تعمیر کیے گئے۔ مزار کا سبز اور سفید دھاری دار گنبد کراچی کی شناخت بنا۔ یہ مزار ہر فرقے، نسل اور معاشرے کے تمام طبقات سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی توجہ کا مرکز ہے۔ لنگر کا 2 وقت مفت کھانا اور قوالی مزار کی سرگرمیوں کا لازمی حصہ قرار پائیں۔ قبر کے اطراف 600 اسکوائر میٹر کا ایک ہال تعمیر کیا گیا ہے جہاں بیک وقت 1600 افراد سما سکتے ہیں۔ اس ہال میں خواتین اور مردوں کے لیے علیحدہ علیحدہ انتظام ہے۔ مزار سے ملحق 2 منزلہ مسجد تعمیر کی گئی ہے جس کی ایک منزل پر 800 افراد کے نماز ادا کرنے کی گنجائش ہے۔ اس طرح بیک وقت 1600 افراد نماز ادا کر سکتے ہیں۔ مسجد کے 5 گنبد ہیں۔ مرکزی گنبد سب سے بڑا ہے اور 4 چھوٹے گنبد بھی بنائے گئے ہیں۔ حضرت عبداللہ شاہ غازی کا 3 روزہ سالانہ عرس ہر سال 20 سے 22 ذوالحجہ کے درمیان انتہائی عقیدت و احترام سے منایا جاتا ہے۔ آپ اور آپ کی طرح تمام صوفیہ کرام نے ہندوستان کی سرزمین میں اسلام کی حقیقی تعلیم کو پھیلایا، لیکن افسوس ہے کہ لوگ ان کی حقیقی تعلیم کو چھوڑ کر مشرکانہ رسوم میں مبتلا ہو گئے۔ ان کے مزار پر ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کرنی چاہیے اور ان کے دیے گئے توحید کے پیغام پر عمل کرنا چاہیے۔ عبداللہ شاہ غازی کے مزار کے بعد ہماری اگلی منزل چائنا پورٹ تھی۔ کراچی اپنے خوبصورت ساحل سمندر کے لیے جانا جاتا ہے جہاں سے آپ بحیرہ عرب کا شاندار نظارہ کر سکتے ہیں۔ کراچی کے معروف ساحل کلفٹن سے کچھ فاصلے پر واقع پاکستان کے دوست ملک چین کے نام پر بنی یہ چائنا پورٹ بھی ایسی ہی ایک خوبصورت جگہ ہے جہاں سے آپ قریب واقع بندرگاہ کے ساتھ ساتھ وسیع و عریض سمندر کا بھی پر لطف نظارہ لے سکتے ہیں۔ 2.5 کلومیٹر لمبی یہ دیوار، جسے چائنا پورٹ کا نام دیا گیا ہے، گہرے پانی کی بندرگاہ ساؤتھ ایشیا پورٹ ٹرمینل کو
سمندر کی اونچی لہروں سے محفوظ رکھنے کے لیے تعمیر کی گئی ہے تاکہ بندرگاہ پر لنگر انداز ہونے والے بڑے مال بردار جہازوں کو اونچی لہروں کے ہچکولوں سے محفوظ رکھا جا سکے۔ دیوار چینی ماہرین نے تعمیر کی ہے جس پر اربوں روپے کی لاگت آئی ہے۔ بڑے بڑے بحری جہازوں کو قریب واقع بندرگاہ پر لنگر انداز ہوتے دیکھنا اور ان پر اونچی کرینوں کے ذریعے کنٹینروں کو لوڈ ہوتے دیکھنا بھی ایک منفرد تجربہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ یہاں سے سمندر کا وسیع نظارہ بھی دیکھا جا سکتا ہے جو قدرت کی وسعت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ 2018 میں کچھ دیر کے لیے اس جگہ کو پبلک کے لیے بند کر دیا گیا تھا کیونکہ لوگ بہت زیادہ تعداد میں یہاں کا رخ کر رہے تھے اور صفائی ستھرائی کا خیال نہیں رکھ رہے تھے۔ تاہم اب یہ پبلک کے لیے دوبارہ کھول دیا گیا ہے۔ اس مقام پر مناسب سہولتوں کی فراہمی اور حفاظتی اقدامات کے ذریعے یہاں آنے والوں کو ایک منفرد تفریحی سہولت مہیا کی جا سکتی ہے جو دنیا بھر میں کراچی کے پرامن ماحول کی تشہیر کا بھی ذریعہ بنے گی۔